کسی امت میں عبادت کا طریقہ کچھ رہا تو کسی میں کچھ، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے پہلی امتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی قربانی کی جاتی تو ایک آگ آتی، اس قربانی کو لے جاتی، یہ شرط ہوتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ وہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لیکن آج کے دور میں قربانی کی جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی، چیزیں مختلف ہو گئی حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکن ایک چیز، ایک بنیادی چیز جو اللہ رب العزت نے ہر امت میں سب سے پہلے رکھی اور سب سے بنیاد رکھی، اس کی سب سے بنیادی چیز تھی وہ، اور وہ کیا چیز تھی؟ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، واحد ماننا۔ یہ چیز تمام انبیاء جب بھی آئے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، ایک جانو۔ جب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا گیا اور گھڑ لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کہہ دیا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ سب شرک ہے۔ تمہارا عقیدہ کہ جو من و من مٹی کے اندر دبا ہوا ہے یہ تمہاری ضرور سنے گا، لیکن جو مکمل سماعت رکھنے والا ہے، جو مکمل علیم ہے، خبیر ہے، ہر قسم کا اختیار اس کے آگے ہے، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ بتاؤ تو صحیح کہ کس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت، کس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار، اور کون ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ کون ہے کہ جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے؟ سیقولون للہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر کیا پڑی ہے کہ اس کے علاوہ کسی عبادت کی جائے؟ تو کیوں جاتے ہو کسی دوسرے کے پاس؟ کیوں جا کے منتیں سماجتیں کرتے ہو کسی کی؟ کیوں یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اس کے ذریعے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا؟ اللہ نے اس کو شرک کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں کو یہ باور کروا دے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت سے انعام و اکرام کیے ہیں. اس کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، اس کو اس دنیا میں بسایا، اس ماحول کو اس کے مطابق بنایا. اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں دی ہیں. فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ بھی زمین میں بسایا گیا، پیدا کیا گیا، یہ سب ہے انسان تیرے لیے. انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنی خوراک کا بندوبست اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سواریاں عطا کی ہیں جن سے ہر دور میں وہ فائدہ لیتا رہا ہے. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ سب اس کی نعمتیں ہیں. اب جس کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا اس کی پیدائش فضول ہے، بے معنی ہے؟ نہیں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. فرمایا انسانوں اور جنوں تم کو پیدا کیا گیا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے، میری پوجا کے لیے. یہ انسان کے مقاصد میں اولین مقصد ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزیں دی تو انسان کو چیزیں دینے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور زندگی گزارو. نہیں، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر وقت میں پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ پیغمبر
انہی حالات کے مطابق اللہ کی طرف سے آئے گئی وہی ان کو سناتے۔ لہذا ہر دور میں، ہر وقت میں عبادات مختلف رہی ہے۔ کسی امت میں عبادت کا طریقہ کچھ رہا تو کسی میں کچھ، لیکن عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ جیسے پہلی امتوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی قربانی کی جاتی تو ایک آگ آتی، اس قربانی کو لے جاتی، یہ شرط ہوتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ وہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لیکن آج کے دور میں قربانی کی جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز باقی نہیں رکھی۔ چیزیں مختلف ہو گئی حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکن ایک چیز، ایک بنیادی چیز جو اللہ رب العزت نے ہر امت میں سب سے پہلے رکھی اور سب سے بنیاد رکھی، اس کی سب سے بنیادی چیز تھی وہ، اور وہ کیا چیز تھی؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا جاننا، واحد ماننا۔ یہ چیز تمام انبیاء جب بھی آئے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، ایک جانو۔ اب توحید کیا ہے؟ بظاہر توحید یہی نظر آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور توحید ہے بھی یہ کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، یہ بنیادی طور پر توحید ہے۔ اور اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز کہ جس میں معبودان باطلہ کا انکار ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر اللہ وہ واحد معبود ہے کہ جو برحق ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو یہ توحید مکمل نہیں ہے۔ توحید کے مکمل ہونے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے اور تمام معبودان باطلہ کا سرے سے انکار ہے۔ یہ بنیادی طور پر توحید ہے۔ اور جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات رکھی جاتی کہ ایک الہ کی عبادت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو کہا نا کہ ایک الہ کی عبادت کرو، اس سے مانگو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہ تم نے 360 بت جو بنا لی ہیں یا جتنے بھی ہیں تمہارے، ان کی عبادت کرتے ہو، ایک الہ کو مانو، پوجو۔ ان کا جواب یہ ہوتا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا یہ جو ہمیں بات کر رہے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی پوجا کرو، کیا اس نے ایک خدا کی بات کی ہم سے؟ ایک خدا؟ ہم 360 بتوں کو ماننے والے، آگ کا الگ خدا، پانی کا الگ خدا، ہواؤں کا الگ خدا، سمندروں کا الگ خدا، کائنات کی تخلیق اور ہے، چلاتا کوئی اور ہے، تباہ کوئی اور کرے گا، اتنے خدا ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ کے صرف ایک ہی بات کرو۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی کوئی عجیب سی بات کر دی ہے، یہ تو کوئی نئی سی بات کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ان کے سامنے یہ بات کی گئی توحید سرے سے ہی نہ بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کسی نے ایک خدا، ایک الہ کا ذکر ہی نہیں کیا تھا مشرکین مکہ کے دور میں۔ اب توحید بنیادی طور پر جب ان سے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کس چیز میں مانا جائے؟ کیونکہ قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے ایک مانتے تھے۔ وہ یہ بات مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق، مالک، رازق، یہ تمام امور، یہ تمام معاملات کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفائڈ جہنمی کہا ہے، ان کو پکا جہنمی اور ابدی کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید مکمل نہیں تھی، اس کا ایک جو ضرور تھا لیکن توحید مکمل نہیں تھی۔ اسی لیے علماء نے توحید کی کچھ اقسام ذکر کی ہیں۔
کہ سب سے پہلے توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تمام قسم کے افعال اللہ تعالیٰ ہی کے، اور وہی ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے توحید اسماء و صفات۔ اب توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو باتیں کی ہیں، جو صفات ذکر کی ہیں، ان کو ایسے ہی مان لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر۔ اب کیسے ہوا، کب ہوا، کس وقت ہوا، یہ تمام قسم کے سوال، یہ آگے سے کرنا، تمثیل کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ بلند ہوا تو کس طرح ہوا، تعطیل کرنا، تمام قسم کی تعویلات کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں توحید اسماء و صفات میں خلل ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کس طرح ہے؟ کیا مخلوق کی طرح ہے؟ نہیں، تمثیل آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تمثیل آ جاتی ہے، مخلوق کا بھی تو ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہو گیا، تو یہ تو مماثلت آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا، فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو چیز ہی کوئی نہیں، اس جیسی تو ہستی کوئی نہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ کا بلند ہونا تو ہمیں معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اور اس کی کیفیت جو ہے کہ کس طرح بلند ہوا یہ مجہول ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری عقلیں اتنی کامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء کو سمجھ سکے۔ انسان ایک محدود چیز ہے، دیکھ ایک حد تک سکتا ہے، سوچ ایک حد تک سکتا ہے، سن ایک حد تک سکتا ہے، تمام چیزیں انسان کی محدود ہیں۔ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے جو بات ذکر کر دی، سمعنا و اطعنا، جو بھی اللہ نے اپنے بارے میں بات ذکر کی ہے ہم نے سن لی، ہم نے مان لی۔ ہم ان باتوں میں نہیں جاتے کہ کس طرح ہے، مخلوق کی طرح ہے یا مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہیں، اس کا معنی تو قدرت ہو سکتا ہے، نہیں۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا، کسی قسم کا بھی شک کرنا، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اور آخر میں جو بنیادی بات ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالی کو الہ ہونے میں، معبود ہونے میں ایک جاننا، وہ تمام امور معبودیت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، نظر و نیاز ماننا، یہ تمام امور معبودیت ہے، یہ کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات مشرکین کو سمجھائی، توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت سمجھائی۔ اور توحید الوہیت تو ایسی چیز ہے کہ تمام کے تمام انبیاء توحید الوہیت ہی کی دعوت دینے آئے تھے، کیونکہ توحید ربوبیت میں انسان تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایسے نہیں بنی، ان کو کوئی بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زیادہ ماننے والوں کی تعداد وہ ہے کہ جو مذہب پر چلنے والے ہیں۔ انسان تھوڑا سا غور کرے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، لیکن جب عبادت کی بات آئی تو یہاں پہ گمراہ ہو گیا۔ اور اللہ نے اسی لیے توحید الوہیت میں انبیاء بھیجے کہ ان کو بتائیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے یہی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سچا الہ ہے۔ یہ تمام کی تمام دعوت انبیاء کے توحید الوہیت کے حوالے سے۔ اور جب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک الہ کو ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے کچھ رد کیے، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو کچھ باتیں واضح کروائیں۔
اور ان کو عام عقل اور عام فہم چیز جو کہ عام انسان بھی سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کروایا اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے ذرا پوچھے تو صحیح کہ کون ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کرتا ہے، کون ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، کون سی وہ ذات ہے جو سورج اور چاند کو چلا رہا ہے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ عنقریب ضرور یہ بات ذکر کریں گے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب اللہ کی ذات یہ سب کچھ کر رہی ہے تو بتاؤ کہ تم کدھر گھوم رہے ہو، کدھر پھر رہے ہو، کیوں دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، کیوں دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ جب مانتے ہو کہ اللہ رب العزت ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے تو پھر آخر تم کیوں دوسروں کے در پر جاتے ہو؟ اور اسی طرح ایک اور جگہ پوچھا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، بتاؤ تو ذرا کون ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے؟ کون ہے جو سماعت کا، سننے کا اور دیکھنے کا مالک ہے، جس نے تمہیں سماعت دی ہے، آنکھیں دی ہیں؟ سماعت کا اور بصارت کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے انسان غور و فکر کرتا ہے۔ کسی بھی چیز پہ غور و فکر کرنا، سنے گا، اپنے اندر معلومات لے کے جائے گا، دیکھے گا چیزوں کو، اپنے اندر اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں، ان کو کوئی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو سنانے کا اور دیکھنے کا مالک ہے، تمہیں سماعت دی ہے، تمہیں نظر آتا ہے، کس سے عطا کی ہے؟ اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے؟ یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ انسان ایک حقیر سے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، مردہ نطفے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ لا یقولون اللہ، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ عنقریب یہی کہیں گے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کر رہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں دوسروں کے پاس جاتے ہو؟ کیوں دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کے لیے قربانی کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو دوسروں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو باور کروایا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں تو عبادت بھی میری کروں۔ اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ ایک جواب بھی دیتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں کسی قسم کا بھی اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کی ذات کے آگے، ہماری سنی نہیں جاتی، ان کی موڑی نہیں جاتی۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو اس نے زمین و آسمان میں پیدا ہی نہیں کی، نازل ہی نہیں کی، تم وہ باتیں اللہ کی ذات کو بتاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا سرے سے کوئی سفارشی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سفارشی نہیں رکھا۔ نیک ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اختیارات میں سے کچھ دے دیا، کچھ عطا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا اور اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے کہ اس کے سنے۔
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے کہ جس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ نے اس کو شرک کہا ہے۔ مشرکین مکہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس طرح ایک بادشاہ اور اس کے کچھ وزیر ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات ہے جو بادشاہ ہے اور اس نے کچھ وزیر رکھ لیے ہیں، لہذا ہم وزیروں سے رابطہ کریں گے کہ وہ ہماری بات اللہ تک پہنچائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ بادشاہ جو دنیا کا ایک بادشاہ ایک عام انسان ہے، یہ ایک محدود ہے، یہ ہر جگہ آ جا نہیں سکتا، نہ کچھ جانتا ہے، اس لیے یہ وزیر اور مشیر رکھتا ہے۔ وزیر دنیا کا زیادہ علم والا ہوتا ہے اور کم اختیارات والا ہوتا ہے، اور دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے یہ کم علم والا ہوتا ہے اور زیادہ اختیارات والا ہوتا ہے، اسی لیے ان دونوں کے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا گیا اور گھڑ لیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کہہ دیا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ سب شرک ہے۔ تمہارا عقیدہ کہ جو من و من مٹی کے اندر دبا ہوا ہے یہ تمہاری ضرور سنے گا، لیکن جو مکمل سماعت رکھنے والا ہے، جو مکمل علیم ہے، خبیر ہے، ہر قسم کا اختیار اس کے آگے ہے، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، بتاؤ تو صحیح کہ کس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت، کس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار، اور کون ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ کون ہے کہ جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے۔ سیقولون للہ، تو جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر کیا پڑی ہے کہ اس کے علاوہ کسی عبادت کی جائے؟ تو کیوں جاتے ہو کسی دوسرے کے پاس؟ کیوں جا کے منتیں سماجتیں کرتے ہو کسی کی؟ کیوں یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اس کے ذریعے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا؟ اللہ نے اس کو شرک کہا۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تمام قسم کے خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارو جو اللہ نے بتائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ان اسماء اکرام کے، وہ جو اللہ کے خوبصورت نام ہیں اسماء الحسنہ، ان کے مقابلے میں تم دوسروں کو لے آئے، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کر دیا۔ اور شرک تو ایسی لعنت ہے، شرک تو ایسی بری چیز ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کائنات کا رب کہتا ہے کہ قیامت کا روز ہوگا، انسان توحید کے علاوہ مر گیا، چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر کے جنت میں ڈال دے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اللہ نے معافی نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حیثیت بیان کی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی بقعت کیا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں نہ تو کوئی نقصان دے سکتے نہ فائدہ دے سکتے۔ انسان کسی کے پاس دو ہی چیزوں کی وجہ سے جاتا ہے، یا تو اس کو اس سے فائدہ حاصل ہونا، یا تو اس کو اس سے کوئی نقصان ہونا۔ نہ جب کوئی تمہیں نقصان دے سکتا نہ فائدہ دے سکتا تو بتاؤ اس کے پاس لینے کیا جاتے ہیں؟ اور یہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ جس کا علم کامل ہے، اکمل ہے، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی کہ جیسے اللہ نے تخلیق کر رکھی ہے ہر چیز، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، چرند پرند جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہو کیا کوئی مخلوق دیکھ لیا؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، یہ تو خود پیدا کیے گئے۔
اموات غیر احیاء، یہ سارے کے سارے مردہ ہیں، بے جان ہیں، تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو اس بات کا بھی علم نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ تو جب ایک ایسی مخلوق کے پاس جاتے ہو کہ جو تم جیسی ہے، اور یہ تصور کرتے ہو کہ خدائی اختیارات اس کے پاس ہیں، یہ مجھے قیامت کے دن پکا معاف کروائے گا، یہ مجھے ضرور اولاد دلوائے گا اللہ سے، یہ میری مشکل کو ضرور ٹالے گا، اور نہ جانے کیا کیا نام رکھ دیے کہ جو اللہ کے لیے خاص تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا تم جیسی مخلوق ہے، نہ کہ یہ کسی کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بات کر کے تو مزید بات واضح کر دی کہ اب بھی اگر کسی کو مثال سمجھ نہ آئے، اب بھی اگر کسی کو بات سمجھ نہ آئے، تو پھر یقیناً اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا۔ یہ میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ غور سے سننا، فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے جتنے بھی اللہ کے علاوہ پوجے گئے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی ہے، وہ پہاڑ ہو، انسان ہو، درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، کسی قسم کی بھی کوئی چیز ہو، کوئی مجسمہ ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائے نا، مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ان کا یہ بھی کیلیبر نہیں ہے، نہ حیثیت ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی بنا سکے۔ اور مکھی کی تخلیق بھی چھوڑو، بنانے کی بھی دور کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی آ گیا ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی چھوٹی سی مکھی ان سے کچھ لے بھی جائے نا، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو اس سے وہ جو رزق ان سے لے کے گئی ہے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اب سوچنے سمجھنے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک مکھی کو پکڑا جائے، چھوٹا سا آج کل جدید سائنس ہے، اور اس سے وہ چیز لے لی جائے، ممکن ہے، لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن پر حق ہے، اس قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، یہ سچے نبی پر نازل ہوا ہے۔ اور آج کی جدید تحقیق اور سائنس جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جب بھی مکھی کوئی چیز کھانے لگتی ہے نا، اس کے اوپر ایک ایسڈ پھینکتی ہے، پہلے اس کے اوپر ایک تیزاب نکال کے پھینکتی ہے، جس سے وہ کھانا اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، اپنی اصل حالت میں رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اس کھانے کو اصل صورت میں نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے وہ کہ جو اللہ کے علاوہ سے مانگ رہا ہے، اور کتنا کمزور ہے وہ کہ جس سے مانگا جا رہا ہے، کہ جو ایک مکھی بنانے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، مکھی کچھ ان سے لے جائے اس سے واپس لینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکار رہے ہو۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے جوڑا ہے۔ نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، بتائے کوئی شامل ہے بیچ میں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا تو پھر بتاؤ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ نمازیں پڑھ رہے ہو، تو پھر یہ بھی عقیدہ رکھو کہ نمازیں بھی ہماری اس طرح قبول نہیں، عبادات بھی قبول نہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کا کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی اصل، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ جن سے بھی پکارا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق، اگر اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات دینے بھی ہوتے، کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا خدائی طاقتوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے عظیم مخلوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیتے۔ ظاہری بات ہے ہم سے اعلیٰ تو افضل دنیا میں مخلوق ہے ہی کوئی نہیں نا، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ان سے کیا کہلوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اپنی بھی بات واضح کیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کیا لوگوں میں نبی بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نبی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا نفع نقصان بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، میرا بھی ہر قسم کا معاملہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا کوئی علم ہوتا، غیب کی باتوں کا پتہ چل جاتا، میں خیر میں سے کچھ چیزیں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ہم دیکھا، ہم نے پڑھا بھی ہے، سنتے بھی ہیں، خطبات میں سنتے ہیں، دروس میں سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت مشکلیں ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک جگہ اور مجھ پر اکیلے پر جو تکلیفیں ہیں وہ ایک جگہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ مصائب آئے ہیں، وما مسنی السوء، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ایک ڈرانے والا ہوں اور ایک خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دینے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے۔ تو یہ بھی بات کہہ دی کہ اللہ کا نبی بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا نقصان کر سکے، کسی کا نفع کر سکے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اکٹھا کیا قبائل کو، قبیلوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، یا عبد مناف، یا عبد الشمس، یا عبد مناف، انقذوا انفسکم من النار، اے قبائل کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے خود بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے خود دور کرو، بچا لو۔ اس بات پہ نہ رہنا کہ ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا تھا تو قیامت کے روز ہمیں کسی قسم کا کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بات کو واضح کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے خود بچانا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وہ لاڈلی بیٹی ہیں کہ جب بھی آپ کے گھر تشریف لاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے استقبال میں چادر بچھا دیا کرتے تھے، اتنی لاڈلی اور اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز تھی آپ۔ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے خود بچانا، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر دل عزیز بیٹی کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو بتائیے کیا کسی اور ولی کے پاس، کیا کسی اور پیر کے پاس، کیا کسی اور درگاہ والے کے پاس، کیا کسی اور شخص کے پاس، یا کوئی بھی غیر اللہ ہو اس کے پاس کوئی اختیار رہ جاتا ہے کہ وہ یہ بات کرے، یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ہو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا؟ اللہ کی قسم سب جھوٹ ہے۔ لہذا بھائیو قیامت کے دن بھی اگر کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی اگر رسوائیوں سے بچنا ہے، تو اپنی توحید کو درست کریں، اپنی توحید پر کام کریں،
اگر توحید کا پتہ ہے مزید اس پر تحقیق کریں، اور اگر مکمل پتہ چل گیا تو لوگوں کی رہنمائی کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ ہمارے اگر سامنے ہو رہا ہے تو کوشش کریں اس کو روکیں، کوشش کریں اپنے بھائیوں کو بچا لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر نبی کچھ نہیں کر سکتے تو ایک عام بندے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔